أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وكما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم معزز عزیز دوستوں بزرگوں، آج بڑی مسرت اور خوشی کا دن ہے کہ الحمدللہ آج ہمارے اس مروارل کے ایک علاقے میں جہاں مکتب قائم ہے، جہاں پر کئی طلباء نے قرآن ختم کیا اور الحمدللہ یہاں کے اساتذہ نے محنت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محنتوں کو اور ان کی کوششوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہیں. بقیہ جتنی باتیں ہیں انشاءاللہ حضرت تشریف لائیں گے اور وہ اپنی قیمتی نصیحتوں سے آپ کو ساری باتیں عرض کریں گے، مگر چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے عرض کرنی ہے. وہ یہ ہے کہ اس فتن کے زمانے میں جو زمانہ فتن کا ہے، اس فتن کے زمانے میں ان مکاتب کا قیام، مدارس کا قیام یہ اتنا اہم ہے کہ اگر ان مدارس سے اور ان مکاتب سے اگر ہم نے اپنے بچوں کے تعلق نہیں رکھا تو آنے والی نسلیں ایمان سے بھی محروم ہو جائیں گی. ایمان کی حفاظت کے اور اعمال کی حفاظت اور اس طریقے سے ایمان اور اعمال والی زندگی کے لیے جو سب سے بنیادی چیز اگر ہے تو یہ مدارس اور یہ مکاتب کا قیام. ہمارے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے چور کی اصلاح جیل میں ہوتی ہے، عورت کی اصلاح چار دیواری میں ہوتی ہے، اور بچوں کی تربیت اور اصلاح مکاتب میں ہوتی ہے. ہمارے جتنے اکابرین جو گزر گئے ان کی ایک ہی فکر اور ایک ہی طرف تھی کہ آنے والی نسلوں کا ایمان پر باقی رہنا ہے تو کرے کیا. تو اسی لیے جتنا بھی مدارس اور مکاتب کا قیام ہے یہ ہمارے آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت، بلکہ یہ سمجھو کہ خلا ہے. جیسے قلعے کے اندر آدمی محفوظ ہے، اسی طریقے سے ہمارے آنے والی نسلیں ان مکاتب اور ان مدارسوں میں محفوظ ہیں. اور اگر ہم نے ان مکاتب کی اور ان مدارس کی ناقدری کی تو ہمارے سامنے وہ علاقے ہیں جن کی کارگزاریاں ہم اپنے بڑوں سے بھی سنتے ہیں کہ جہاں پورا ملک اسلامی ملک تھا، جہاں ہزاروں کی مساجدیں تھیں، مدارس تھے، بہت ساری خیر کی بنیادیں وہاں رکھی گئی تھی، مگر ایک وقت آیا کہ وہاں اللہ کا نام لینا بھی جرم سمجھا جاتا تھا. جیسا کہ مثال سے سمجھیے کہ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہوں نے اپنے درس میں جو درس دیا کرتے تھے مسجد قرطبہ میں، جہاں 30,000 سے لے کر 40,000 کا مجموعہ بیٹھ کر ان کی باتوں کو سنتا اور ان سے علم سے استفادہ حاصل کرتا، مگر آج ایک وقت آیا کہ 400 سال گزر گئے، اس مسجد کی چار دیواری نے آزاد نہیں سنا. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے علاقوں میں یہ مکاتب اور مدارس کا جال پھیلا ہوا ہے. آج کتنی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ آج ہمارے یہاں کے جو بچے ہیں جنہوں نے قرآن کو ختم کیا ہے، بہت بڑی سعادت بنتی اور بہت بڑی خیر کی بات ہے. تو اسی لیے آپ حضرات سے یہ بات عرض کرنی ہے، یہاں جتنے ہمارے بھائی آئے ہوئے ہیں اور جتنی مستورات جمع ہوئی ہے، ان تمام سے یہ بات کی درخواست کی جاتی ہے کہ اپنے بچوں کو مکاتب سے مدارس سے جوڑ کر رکھیں، اور جس طریقے سے آپ اپنے بچوں کی دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے جیسے نگرانی کرتے ہیں، اسی طریقے سے اپنے اولاد کی مکاتب سے اور جو ہے مدارس سے ان بچوں کو جو ہے نگرانی کریں تاکہ ہمارے بچے آگے بڑھ کر ان کے ایمان کی حفاظت ہو جائے اور ان کی زندگی اعمال والی ہو جائے.
میں آپ کے سامنے جو باتیں عرض کر رہا ہوں یہ بنیادی بات ہے، بہت بنیادی بات ہے۔ اگر آج علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بات بیان کی، کم سے کم یہ جلسے سے کم سے کم یہ لکھ کر لے جائے یا اسے یاد کر کے لے جائے۔ علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بات بڑی فتح کی بتائی تھی، کہا تھا کہ اپنے بچوں کو ایسے بناؤ کہ لڑکے کے بالغ ہونے سے یا لڑکی کے بالغ ہونے سے پہلے حضور کی پوری سیرت سکھا دو، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے اور بچوں کو پتہ ہو جائے۔ اگر آج ہم نے ان بچوں کو ان مکاتب سے نہیں جوڑا تو ہمارے سامنے حالات ہیں کہ آج 16 سال کا نوجوان بچہ نشے کے حال پر گھر پہنچ رہا ہے۔ ارے 16 سال کی عمر کے نوجوان بچے نشے کی حالت میں اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں۔ کتنے ماں باپ آ کر لوگوں سے صالحین علماء سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے لیے آپ دعا کریں، غلط راستے پر چلے گئے ہیں۔ یہ غلط راستہ جو چنا اس بچے نے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جس جگہ پر لے جا کر ہمارے بچوں کو بٹھانا تھا، ہم نے اپنے بچوں کو بازار کی مجلسوں میں بیٹھنا سکھا دیا، اور ہم نے اپنے بچوں کو ایسی جگہوں پر بیٹھنا سکھا دیا جہاں پر گناہوں کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے اور نیکیوں سے نفرت کرنے کا مزاج وہاں بچوں کو بیٹھنا سکھا دیا۔ اگر کاش یہ جتنے ہمارے بیٹھنے والے جتنے بھی بیٹھے ہیں اور جتنی مستورات بیٹھی ہوئی ہے، تھوڑا سا اپنے بچوں کو ایسی چیزوں پر جمع کرتے جیسے مکاتب میں اور اللہ والوں کی صحبت میں، دعوت و تبلیغ میں، اگر اس طریقے کی ان جگہوں پر اگر ہمارے اپنے بچوں کا اگر ہم جمع کرتے تو اس کا ایک بہت اچھا خیر والا اثر ہمارے بچوں کی زندگیوں پر آتا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ جیسے آپ اپنے بچوں کو بناؤ گے وہ طریقے سے وہ بچہ جو ہے اپنی زندگی کو سیکھے گا۔ اگر آپ نے اپنے بچے کو صحیح راستہ دکھایا، صحیح منزل پر چلایا، تو آپ کا بچے آنے والی اولاد بھی وہ صحیح منزل۔ آج آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، ایک ساتھی کھڑے ہو کر میک کے سامنے 26 سال کا نوجوان کھڑے ہو کر کہنے لگا کہ حضرت میں نے اپنے باپ کو اتنی زور سے مارا کہ وہ ڈیویج پر گر گیا۔ یعنی اندازہ لگاؤ کہ جہالت کی کتنی انتہا۔ اچھا، میں ایک مقصد کی بات آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، سارے حضرات ذرا غور سے سنیں، اللہ مجھے بھی سمجھا دے، اللہ آپ کو بھی سمجھا دے۔ جب تک آپ اپنے بچوں کو دین کا مزاج نہیں دو گے، میری بات ذرا غور سے سنیں، مختصر بات ہے، انشاءاللہ تفصیل سے حضرت کی بات آئے گی۔ جب تک اپنے بچوں کو دین کا مزاج نہیں بناؤ گے، یاد رکھ لو آپ حضرات ایک دن ایسا آئے گا کہ خون کے آنسو روئیں گے، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کی اولاد آپ کے جنازوں میں نہیں رہے گی۔ میں آپ کو اس کی چھوٹی مثال دے کر کہتا ہوں، ایک جنازہ مسجد پر آیا اور وہ جنازے کی نماز کے لیے امام کھڑے ہوئے۔ ہمارے یہاں ایک بات ایسی ہوتی ہے کہ پوچھا جاتا ہے کہ بھئی اجازت ہے نماز پڑھانے کی، تو لوگ پیچھے سے کہتے ہیں اجازت ہے، چاہے وہ اس کے بچے کہیں یا کوئی اور کہتا ہے کہ اجازت ہے آپ نماز پڑھائیں۔ تو جیسے ہی نماز پڑھانے کے لیے امام صاحب نے پوچھا اجازت ہے، تو کسی نے جواب دے دیا، کیونکہ جو لڑکا تھا وہ غائب تھا اس صف میں، نماز جنازہ میں غائب تھا، ماں کی نماز جنازہ ہے اور بچہ غائب ہے۔ تو لوگوں نے کہا بھائی اس کا لڑکا کہاں گیا، باہر دیکھو۔ تو جیسے ہی باہر جا کر دیکھا تو وہ کچھ چیزیں پکڑ کر کھڑا ہوا ہے قبرستان کی، جو لے جانے کے لیے قبرستان پر۔ تو انہوں نے کہا بیٹا ماں کا جنازہ ہے اور تو باہر کھڑا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں ناپاک ہوں، مسجد میں نہیں آ سکتا۔ ایک دن ایسا آئے گا اگر ہم نے اپنے بچوں کو نہیں دکھایا، خون کے آنسو روئیں گے، نہ دنیا کے رہیں گے نہ آخرت کے رہیں گے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے بچوں کو دیندار بناؤ، دین کا مزاج لاؤ۔ یہ مکاتب، یہ مدارس، اس کی بنیاد اسی بنیاد پر ہے کہ یہ بچوں میں دین کے مزاج کو لانے کے لیے قرآن ان کی زندگی کے اندر آئے گا، اللہ کے نبی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والی زندگی آئے گی۔ یہ مدارس کیا دیں گے ان بچوں کو؟
یہ مکاتب کیا دیتے ہیں ان بچوں کو؟ وہ زندگی سکھاتے ہیں جو زندگی نبیوں نے دنیا میں گزار کر گئے. جیسے نبیوں کے گھروں میں حیا تھی، ان مکاتب اور ان مدارس سے آپ کی بچے اور بچیوں میں حیا آئے گی. ان مدارس اور ان مکاتب کے ذریعے سے آپ کی بچیوں اور بچوں کے اندر پاک دامنی آئے گی. یہ بچے حیا والے بنیں گے، ان آنکھوں سے غلط نہیں دیکھیں گے، ان زبان سے غلط نہیں بولیں گے، ان ہاتھوں سے غلط کام نہیں کریں گے. یہ وہ پیر جو غلط راستے پر ان کے پیر نہیں جائیں گے، سیدھے راستے کی طرف ان کے قدم اٹھیں گے. جو زندگی نبیوں کے گھرانوں کی تھی، ان مکاتب کی 4 دیواریوں میں بچوں کو بٹھا کر وہ نبیوں کی زندگیوں کو سکھایا جاتا ہے، وہ قرآن کی زندگی کو سکھایا جاتا ہے، وہ ازواج مطہرات کی زندگی کو سکھایا جاتا ہے، حضور کی بیٹیوں کی زندگیوں کو سکھایا جاتا ہے. انبیاء سے لے کر قطب و ابدال اولیاء اکرام کی زندگیوں کو ان بچوں کے سامنے دکھایا جاتا ہے، تاکہ یہ وہ بچے ہیں جو کل بڑے ہو کر ان کی زندگیوں میں حیا آئے، ان کی زندگیوں میں پاک دامنی آئے، ان کی زندگیوں کے اندر عفت آئے، ان کی زندگیوں کے اندر سنت والی زندگی، ان کی زندگیوں کے اندر سادگی والی زندگی، ان کی زندگیوں کے اندر خدمت والا مزاج، ان کی زندگیوں کے اندر اخلاص، ان کی زندگیوں کے اندر اللہ کا خوف. یہ ساری چیزیں ان مکاتب اور مدارس کی 4 دیواری کے اندر بٹھا کر پڑھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے. جب تک ہم اس کی قدر نہیں کریں گے، اگر قدر کریں گے تو یہ ہمارے بچوں کو دیکھیں گے کہ کل ہر گھر کے اندر آپ کو عالم دین ملے گا، ہر گھر کے اندر آپ کو حافظ قرآن ملے گا. اور یہ بات یاد رکھ لو، یہ وہ بچوں کو جو آپ تعلیم دو گے نا، ایک دن آئے گا کہ آپ کی خبر پر کوئی سورہ یاسین پڑھنے والا ہوگا تو یہی مکتب کا بچہ ہوگا، اور اگر آپ کی نماز جنازہ پڑھانے والا ہوگا تو یہی مکتب کا بچہ جو 4 دیواری میں پڑے ہو کر اپنی باپ کی نماز جنازہ پڑھائے گا. حالانکہ دیکھیے کہ فرماتے کہ اتنا دین سکھاؤ کم سے کم بچوں کو، اپنے مکاتب اور مدارس سے اپنے بچوں کو اتنا دین تو دو کہ کم سے کم آپ کا بیٹا آپ کو غسل دینے والا تو بنے، جو ہاتھ دھلاتے ہوئے یعنی ہاتھ کا غسل دیتے ہوئے یہ دعا تو کرے گا کہ اللہ میرے باپ کے ہاتھ کے گناہ معاف کر دے، سر دھلاتے ہوئے یہ تو محسوس کرے گا کہ میرے باپ کے سر کے گناہ معاف کر دے، پیر کے گناہ معاف کر دے. فرماتے کہ اتنا تو کم سے کم اپنے بچوں کو سکھاؤ کہ وہ آپ کی نماز جنازہ پڑھا سکے. ارے پڑھانے والے مسائل تو ایسے ہیں کہ قاضی پڑھائے، وقت کا بادشاہ پڑھائے یا وقت کے جامع مسجد کا امام پڑھائے، اگر موقع ملا کہ اگر آپ کا بیٹا اگر نماز پڑھانے کی اجازت مل گئی وہ آپ کی نماز جنازہ پڑھائے تو کیا نوعیت ہوگی. وہ جو ہاتھ اٹھائے گا اور وہ جو اللہ کے سامنے دعا کرے گا اس کی کیا کیفیت ہوگی. بتاؤ یہ بیٹے کی دعا اس باپ کے لیے کتنی فائدہ مند ہوگی. پتہ نہیں اس کے دعا پر اللہ اس کی باپ کی مغفرت فرما دے. تو میرا آج کرنا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہمارا مکاتب کا جو نظام چلا ہے یہ وہ زندگی سمجھانے کے لیے جہاں وہ زندگی جو نبیوں نے زندگی دکھا کر گئے اپنے بچوں کی تربیت. میں آپ کو چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی محسن دنیا میں، آپ سے بڑے کوئی خیر دنیا میں اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بچیوں کی ایسی تربیت کی. مثال سمجھانے کے لیے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی سیرت کا ایک قصہ سنا رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ ایک وہ زندگی ہے، ایک وہ زندگی ہے جہاں اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کو سکھائی تربیت سکھائی. کیسی تربیت؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت ابو جہل نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، قریب کیا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قریب آئی تو اس نے زور سے کھینچ کے تماشا مارا، انگلیاں بیٹھ گئی. ابو جہل تو تھا دشمن، حضور نے کہا یہ میرے امت کا فرعون ہے، اور ہمیں اتنی زور سے مارا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ انگلیاں بیٹھ گئی گالوں پر. تو روتی روتی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائی اور آ کر عرض کیا کہ فرماتے کہ ابا ابو جہل نے بڑے زور سے مارا، انگلیاں بیٹھ گئی، بہت زور سے مارا، بڑا درد ہو رہا ہے. حضور نے اپنے کو گود پہ بٹھا لیا اور کہا بیٹا یہ میری وجہ سے مار لگی ہے. فرماتے کہ حضور سبق سمجھا رہے ہیں. حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ بیٹا معاف کر دے، بیٹا معاف کر دے، معاف کر دے. یہ باتیں حضور کہہ رہے ہیں. ابو سفیان کھڑے ہوئے، میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. ابو سفیان کھڑے ہو کر جو ہے نا یہ باتیں سن رہے تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے ابو سفیان.
कुफर की हालत में है, बाप बेटी के बातों को सुन रहे हैं, सीधे आए हुजूर की खिदमत में, हालांकि रिश्ता था, और सीधे हुजूर की खिदमत में आकर हजरत हुजूर ने फरमाया बेटी फातिमा को मुझे दो। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला को उठाया, छोटी बच्ची है, लेकर अबू जहल के पास गए और सीधे उसके करीब जाकर कहा, ओ अबू जहल, तेरी दुश्मनी है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो उनसे दुश्मनी कर लेना, कभी इन बच्चियों पर हाथ ना उठाना, अगर आइंदा हाथ उठेगा तो ये जिस्म से तेरा हाथ निकल जाएगा। आपने उसे इतना जोर से डांटा और फिर हजरत फातिमा से कहा बेटा जैसा मारा वैसे मार उसको। तो हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा खामोश हो गई, छोटी सी बच्ची है, फिर हाथ पकड़ा, कहा बेटा मार और जोर से, फिर हाथ पकड़ लिए, फरमाते कि हाथ पीछे कर लिया हाथ, फिर कहने लगे बेटा मार, डर मत, मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, तेरा चचा तेरे सामने खड़ा हुआ है, अपना हाथ उठा। तो हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपना हाथ जोर से, यानी हाथ जो है ना जोर से अपने आप को खरीदे निकाल कर हज़रत अबू सुफियान के हाथों से कहा, चचा मेरे बाप ने मुझे माफ करना सिखाया है, बदला लेना नहीं सिखाया। एक नबी के घराने की जिंदगी क्या समझाई, क्या तरबियत, क्या चीज समझाई घरों के अंदर। फरमाते कि वो जिंदगी हमारे उन बच्चों के अंदर इन मदारिस और मकातिब के जरिए से बच्चों के अंदर हमें लेकर आना है, ताकि हमारे अंदर, हमारे बच्चों के अंदर भी वो सिफात जो सिफात हुजूर की बेटियों के थे, वो सिफात हमारे बच्चों की जिंदगियों के अंदर आए, और जो अल्लाह से मोहब्बत, जो मोहब्बत और जो अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जो दिलों के अंदर बिठाई थी, इन मकातिब के जरिए से वो मोहब्बत हमारे बच्चों के दिलों के अंदर बिठाना, इस बुनियाद के लिए ये मकातिब। इसलिए ये जितने भी आए हुए, हमारे जितने भी माशाल्लाह मस्तूरात आए हैं, मरहबा आए हुए हैं, अपने दिलों दिमाग से ये बात उतार कर ले जाए, सिर्फ बयान सुनने के लिए ये मजबूरा ना आए, बल्कि हर एक आने वाला एक फर्द जो है अपने बच्चों को रखकर सामने ये सोचे कि वो जिंदगी जो जिंदगी के सहाबा ने अपने बच्चों को दी, वो जिंदगी जो औलिया इकराम ने अपने बच्चों को दी, वो जिंदगी जो खुतब अब्दाल ने अपने बच्चों को जिंदगी दी, वो जिंदगी मुझे भी अपने बच्चों को देना है कल के, क्योंकि ताकि ये हमारे बच्चे दीनदार बने, इनका मिजाज दीनदार बने। अगर हमने अपने बच्चों को दीनदार नहीं बनाया, अगर हमने अपने बच्चों को मकातिब से नहीं जोड़ा, अगर हमने अपने बच्चों को मदारिस से नहीं जोड़ा, याद रख लो, या तो हमारे बच्चों का मिजाज जानवरों वाला होगा, ना उनके सामने आखिरत, ना उनके सामने फरमाते कि अल्लाह का खौफ, ना उनके सामने जन्नत, ना उनके सामने जहन्नम, ना उनके सामने कोई दो फरमाते हैं कि आखिरत की कोई चीज, बल्कि एक ऐसी जिंदगी जिएंगे जैसे एक जानवर जिंदगी जीता है। जैसे जानवर को कोई एहसास नहीं, ऐसा हमारी औलादों को भी कोई एहसास नहीं होगा। उनको ना नेकी का मिजाज होगा, ना उनको गुनाह का मिजाज होगा, ना नेकी के नेकियों के ऊपर चलने का उनका शौक होगा, बल्कि अपने आप को जो है ना वो ऐसे दलदल के अंदर डालेंगे, ऐसे गुनाहों के रास्ते को चुनेंगे जो ले जाकर उन बच्चों की जिंदगियों को तबाह कर देंगे। इसीलिए ये जो जलसे दिए जाते हैं, ये बच्चों के जो इनामात दिए जाते हैं, इसी बुनियाद पर दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं इन बुनियाद पर? ताकि ये हमारे बच्चों को, ताकि आप हजरात के अंदर एक शौक पैदा हो, आप हजरात के अंदर एक शौक बच्चों के अंदर देखकर शौक पैदा हो कि हमारा बच्चा भी हाफिज़ुल कुरान बने, हमारा बच्चा भी कुरान को पूरा नाज़िरा कुरान खत्म करने वाला हो जाए, हमारा बच्चा भी माशाअल्लाह सुन्नतों वाली जिंदगी जीने वाला बन जाए। ये शौक दिलाने के लिए ये जलसों के जरिए से इन बच्चों के प्रोग्राम को आपके सामने पेश किया जाता है, ताकि ये आने वाले मजमूए के अंदर एक एहसास हो, ये आने वाले मजमूए के अंदर एहसास हो। याद रख लो, बच्चों के अंदर फरमाते हैं कि एक उम्र होती है, मैं आपको सुनाना चाह रहा हूं, देखो याद रख लो, एक उम्र होती है बच्चों की, संभाल लो अपने बच्चों को। एक उम्र होती है बच्चों की, 14 साल की उम्र, कहा ये ऐसी उम्र है, उससे पहले अपने बच्चों को 14 साल की उम्र से पहले अपने बच्चों को अपने दीनदारी का मिजाज बना लो। अगर आपने अपने बच्चों को फरमाते हैं कि अपने बच्चों की मोहब्बत में और उन बच्चों की तरबियत में अगर कमी की, 14 साल के बाद देखोगे कि वो आपकी भी नहीं सुनेगा। आज कितने वाकयात हैं जो माँ बाप परेशान हैं, कितने माँ बाप ऐसे हैं जो रास्तों में भिखारी बनकर जिंदगी जी रहे हैं। औलाद घरों में है मगर बच्चों ने उनको भगा दिया। क्यों भगा दिया? आपने अपने बच्चों को दीन नहीं सिखाया,
आपने अपने बच्चों को दीन नहीं सिखाया। अगर काश अपने बच्चों को आप दीन सिखाते, दीन का मिजाज बनाते, जैसा कि सहाबा की जिंदगी उठाकर देख लो, फरमाती कि एक यतीम बच्चा सामने खड़ा है, यतीम बच्चा सामने खड़ा है, यतीम बच्चा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हो रहा है, तो वो छोटा सा यतीम बच्चे को देखकर अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटा तुम ईद के मैदान में नहीं जाओगे, आप तुम ईद के मैदान पर नहीं जाओगे। अल्लाहु अकबर। उस छोटे से बच्चे ने क्या जुमला कहा, जरा ये बात गौर से सुने मेरी। कहा, वो छोटे बच्चे ने कहा, अना यतीम या रसूलल्लाह, अल्लाह के नबी मैं यतीम हूँ, मेरा बाप इंतकाल हो चुका है, ना मेरी माँ है ना मेरा बाप है, मैं यतीम हूँ। हुजूर उठाए और अपना घर लाए, कपड़े भी लाए और ले जाकर ईद के मैदान पर, ईदगाह के मैदान में जब हुजूर बच्चे को खट्टे पर बिठा कर ले जा रहे थे, तो मदीने के छोटे छोटे बच्चे, मदीने के छोटे छोटे बच्चे, उस मदीने के छोटे छोटे बच्चे जो है ना, अल्लाह अकबर, फरमाते हैं कि वो बच्चे को हुजूर के खत्तों पर देखकर अंसार के छोटे छोटे बच्चे कहने लगे, काश आज हमारा बाप भी ना होता तो हम भी हुजूर के खत्तों पर गए। क्या जज्बा था उनका, कैसी उनकी जिंदगी थी, क्या तरबियत थी, उन बच्चों के अंदर कितना शौक था। मदीने से खलिए से आने वाला बच्चा पूछता है, कुरान उतरा आज, वही उतरी आज, क्या बातें बच्चे कर रहे हैं, वही कितनी उम्र के छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं, क्या कुरान उतरा, वही उतरी। कहा, हाँ आज अल्लाह ने कुरान उतारा, अल्लाह ने कसम खाई अल्लाह ने। तो वो बच्चा कहता है, कौन कम वक्त है जिसको मेरे रब को कसम खाने की जरूरत पड़ी। ये बच्चों के अंदर कैसे आया शौक। और सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारे औलादों के सामने हम मिसाल नहीं बन सके, हमारे बच्चों के सामने हम मिसाल नहीं है, हमारे बच्चों के सामने हम अपने बच्चों के सामने गुनाह करते हुए, हम अपने बच्चों के सामने बेहया, हम अपने बच्चों के सामने बेनमाजी। आपका कौन सा वो बाप बैठा हुआ है जिसने अपने बाप के बच्चों को बिठाकर कुरान पढ़ा हो? कौन वो माँ है जो अपने बच्चों के सामने, अरे हमने अपने बच्चों को लिए कहां मिसाल बने, तो उसी वो तरबियत की जगह हमने देखी जो हमने बच्चों के लिए। ये जो हमारे जो जलसे होते हैं ना, ये किसी बयान सुनाने के लिए ये जलसे नहीं होते, बल्कि ये जो जलसे जो किए जाते हैं इस बुनियाद पर किए जाते हैं कि ताकि ये हमारा जितना आने वाला मजमुआ एक सबक लेकर जाए और एक मिसाल बनकर जाए। और मैं ये बात आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ, इन जलसों से ये बात समझाना चाहते हैं कि यहाँ बैठने वाला हर बाप अपनी औलाद के लिए मिसाली बाप बनकर जाए। यहाँ बैठने वाली हर मस्तूरात अपनी बेटी और अपने बच्चों के लिए मिसाली मां बनकर जाए। एक तरबियत है अपने बच्चों की। फितन का जमाना है, ऐसे फितन का जमाना है जहां ये काम सुन रहे हैं कि हजारों की बच्चियां ईमान से निकल गई, कलमे से दूर हो गई, गैरों को दीन कबूल किया। कितनी कानों ने ये हमने बार बार सुने, आखिर क्यों सुने? एक घर था जिस घर के अंदर हम मिसाल नहीं बन सके, एक वो घर था जहां ये बाप अपने घर में रहते हुए अपनी औलाद के लिए मिसाल नहीं बन सका। कितनी बड़ी बात। अगर मिसाल बनते, अगर हमारे घर में नमाज, हमारे घर में कुरान पाक की तिलावत, हमारे घर के अंदर सुन्नतों का एहतिमाम, हमारे घरों के अंदर मसनून अमाल का एहतिमाम, हमारे घरों के अंदर तरबियत का एहतिमाम, हमारे घरों के अंदर पर्दे का एहतिमाम, हमारे घरों के अंदर नवाफिल का एहतिमाम, हमारे घरों के अंदर खाल अल्लाह और खाल रसूल की बातें, अगर ये हमारे घरों के अंदर होती तो हमारी औलाद हमें देखकर क्या सीखती? हमारी औलादों की जिंदगियों के अंदर सुन्नतों का कितना मिजाज आता। ये जो हमारे जलसे इसी को यही बात समझाने के लिए जमा किया जाता है, ताकि हम अपने आने वाली हमारे बच्चों के लिए हम मिसाल बनकर जाए। और इन हमारे बच्चों की तरबियत के लिए जो होता है हमारे लिए, जो हमारे लिए हमारे जिम्मा है, हमें उसे कर जो है हमारे बच्चों को इस जगह पर लाकर खड़ा करना है, ताकि हमारे बच्चों के अंदर दीनदारी का मिजाज आए, दीनदारी का मिजाज आए। आज
دیکھو میں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ہمارے بچے 1 گھنٹہ مکتب میں وقت گزار کر آتے ہیں، 23 گھنٹے کہاں ہوتے ہیں؟ اور میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں، 8 گھنٹے یہودیوں کے گود میں بیٹھ کر آتے ہیں، 8 گھنٹے نصرانیوں کے گود میں بیٹھ کر آتے ہیں، 8 گھنٹے غیروں کے گود میں بیٹھ کر ہمارے بچے آتے ہیں اسکول اور کالجوں کے اندر۔ مگر آپ جب وہ آنے کے بعد آپ نے اسلام کیا دیا اپنے بچوں کو؟ اپنے بچوں کو آپ نے حضور کی زندگی کتنی دکھائی؟ آپ نے اپنے بچوں کو صحابہ کی زندگی کتنی دکھائی؟ اگر آپ نے اپنے بچوں کی زندگیوں کو دکھاتے جو صحابہ کی زندگیاں، وہ صحابہ فرماتے کہ وہ حضور کی زندگی کو آپ اپنے بچوں کے سامنے دکھاتے تو فرماتے کہ ان بچوں کے اندر کیسا دین رہتا، بچیوں میں کیسا دین رہتا۔ اسی لیے آپ حضرات کے سامنے جو باتیں بیان کی جائیں گی اور آگے بھی حضرت آئیں گے اور حضرت انشاءاللہ آپ کے سامنے جو باتیں کریں گے صرف اسے سن کر جانے کے لیے نہ رکھیں، بلکہ یہ ساری باتوں کو جو ہے غور کر کے اپنے گھر کو ایسا نمونہ بنائے کہ یہ جو ہمارے آنے والے جتنے بھی آئے ہوئے ہیں اپنے بچوں کی تربیت کے بارے میں فکر مند رہے۔ آج ضرورت ہے کیونکہ فتن کا زمانہ ہے۔ اس فتن کے زمانے میں ہمارے اپنے بچوں کو مدارس سے، ہمارے بچوں کو اپنے مکاتب سے، ہمارے بچوں کو دعوت و تبلیغ کی محنت سے، ہمارے بچوں کو اللہ والوں کی صحبت میں ایسے لگا کر رکھے تاکہ ہمارے بچوں کے اندر دین کا شعور آئے۔ اگر نہ کیا جائے، اگر ہم نے اپنے بچوں کی تربیت میں کمی کی، کہا ایک دن آئے گا خون کے آنسو روئیں گے، شرمندگی سے چہرہ چھپائیں گے، گھروں کی چار دیواری کے اندر بیٹھ جائیں گے، شرم سے آگے بازار فرما دیں گے۔ اور ایک بات یاد رکھو، لکھ کر لے جاؤ اس بات کو، اگر آج آپ نے اپنے بچوں کی انگلیوں کو پکڑ کر سیدھے راستے پر نہیں چلایا، مکاتب اور مدارس سے، اللہ والوں کی صحبت سے اگر آپ نے اپنے بچوں کو نہیں جوڑا، یاد رکھ لو، میں آج لکھ کر کہہ رہا ہوں، آپ سے کہہ رہا ہوں، لکھ کر کہہ رہا ہوں کہ آپ کہو گے اپنی اولاد کو دیکھ کر کے کاش ایسی اولاد اللہ مجھے نہ دے، کاش مجھے ایسی اولاد اللہ نہ دے۔ بچوں کو اپنی ایک ایسی پاکیزہ زندگی دکھاؤ، ایک پاکیزہ زندگی سکھاؤ اپنے بچوں کو۔ ایک اخبار میں آیا تھا، اخبار کی کارگزاری سنا رہا ہوں، ایک اخبار میں آیا تھا، وہ اخبار میں یہ آیا تھا کہ ایک باپ ہے جو فرماتے ہیں کہ ایک باپ ہے کہ کہا کہ وہ نشہ کرنے والا، شراب پینے والا، شراب پی کے گھر آ رہا ہے، بچے بھی دیکھ رہے ہیں، کہا بچے بھی دیکھ رہے ہیں کہ میرا باپ شراب پی کر آ رہا ہے گھر پر۔ آپ کی زندگیوں کو آپ کے بچے دیکھیں گے، آپ کی زندگیوں کو آپ کے بچے دیکھیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں دیکھیں گے آپ کی زندگی کو، آپ کی زندگی کو نہیں دیکھیں گے، دیکھیں گے وہ آپ کی زندگی کو۔ باپ کو شراب پیتا ہوا دیکھتے تھے وہ بچے، وہ باپ اتنا شرابی تھا کہ گھر کے سامان بیچ دیا، سارے گھر کی چیزوں کو بیچ دیا شراب کی لتنے سے، اتنا اس کا دماغ خراب کیا کہ پیتے پیتے اتنا حال آیا کہ اب کا تو سامان ہے، نہ پیسہ ہے، نہ کوئی چیز ہے۔ اس نے کہا بوتل پڑے ہوئے ہیں، اس کے جو کونے کونے کے خطرے ہیں وہ ایک گلاس میں ڈال کر مجھے دو، اور بچے ہی ڈال کے دے رہے، وہ گلاس کے اندر بچے ہی ڈال کر دے رہے، یہ لے لو آپ پینے کے لیے، اللہ اکبر، یہ پینے کے لیے آپ لے لو، اللہ اکبر۔ تو فرماتے کہ وہ پینے، وہ بچے ایک وقت ایسا آیا اس کا حال انتقال ہو گیا، جنازے کی نماز پڑھائی گئی اور جنازے کا نماز کے بعد جو ہے قبرستان میں لے جا کر دفنا کر لوگ واپس آ گئے۔ چند دن گزرے، اخبار میں آیا یہ بات، اخبار میں آئی تھی کہ چند دن گزرے تو فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان شراب کی دکان پر کھڑا ہے، جانے والے گزرتے ہوئے کہنے لگے باپ شرابی تھا، بیٹا بھی شرابی تھا، باپ شرابی تھا، بیٹا بھی شرابی تھا۔ ایک زندگی دیکھیں گے ان جلسوں میں، ان بچوں کے پروگرام کو، یہ ساری چیزیں دیکھ کر آپ کچھ لے جائیں یہاں سے اور ایک مثال بن کر جائے۔ میں نے کہا ایک مثالی باپ بن کر جائے، ایک مثالی ماں بن کر جائے، ایک مثالی بہن بن کر جائے، ایک مثالی بیوی بن کر جائے۔ کیا زندگی، اللہ اکبر، کیا وہ زندگی جہاں زندگی کے جینے پر اللہ دنیا اور آخرت کی عزت دے گا، دنیا اور آخرت کے انعام اللہ دے گا۔ ارے یاد رکھ لو، اتنی تربیت اپنے بچوں کو کرو کہ اللہ آپ کے بچوں کو عزت دے، اللہ آپ کے بچوں کو ہدایت دے، اللہ آپ کے بچوں کی مغفرت کرے۔ اتنی زندگی اپنے بچوں کو دین سکھاؤ کہ آپ کے بچے عزت والے بنے، آپ کے بچے ہدایت والے بنے، آپ کے بچے مغفرت والے بنے۔
اتنی زندگی اپنے بچوں کو سکھاؤ کہ ہمارے بچوں کی تکبیر اولا فوت نہ ہو، بچوں کی نوافل فوت نہ ہو، بچوں کی سنت فوت نہ ہو۔ ہر ایک بیٹھنے والے بچے کے اندر اتنا دین کا شوق پیدا کرو کہ صحابہ کی باتوں کو اتنا سنو کہ ان بچوں کے جذبے بھی صحابہ جی سے بن جائے، وہ بھی اپنے آپ کو کہے کہ کاش میں بھی ایک صحابی ہوتا، کاش وہ زمانے میں پیدا ہوتا۔ اتنے احساس اپنے بچوں کے دلوں کے اندر پیدا کرو، ان کے دماغوں کے اندر ڈالو۔ اگر یہ احساس اپنے بچوں کے اندر نہیں پیدا کیا، یاد رکھ لو یہ دماغ گندی سوچے گا، یہ دل گندے ارادے سوچے گا۔ یاد رکھ لو اپنے بچوں کو دین والے مزاج پر لاؤ، ورنہ اپنی اولادوں کو حیوان بنتا ہی آنکھ دیکھے گی۔ اپنے بچوں کو شیطان والا مزاج کی آئے گی۔ اسی لیے یہ مکاتب، اسی لیے یہ سارے مدارس، ان مدارس اور مکاتب کا جو قیام اسی بنیاد پر ہوتا ہے تاکہ وہ ہمارے آنے والے بچوں کے اندر فرماتی کہ دین والا مزاج بنے، جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین نے اپنے بچوں کے اندر مزاج پیش کیا تھا۔ کیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ 6 مہینے کے بعد حضور کے روزے پر آئے، جب حضور کی وفات ہوئی چلے گئے کہ جب میرے نبی نہ رہے تو میں کیسے رہوں، کہا جب میرے نبی شام بھی نہ رہے تو میں کیسے رہوں، چلے گئے 6 مہینے بولتے شام۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، کہا بلال کیا بات ہے کہ مجھے ملنے بھی آئے، تو بڑے پریشان ہو گئے اور ایک سواری پر بیٹھ کر ملنے کے لیے حضور کے روزے پر تشریف لائے، اور جیسے ہی لائے حضور کے روزے پر، یہ بڑا لمبا قصہ ہے مگر مجھے مختصر عرض کرنا ہے کہ وہ جو آ کر کھڑے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، فرماتے بلال مدت گزر گئی، نبی کے زمانے کی اذان سن کر ایک مرتبہ اذان دو تاکہ وہ اذان ہم بھی سنے۔ حضرت بلال نے کہا قسم کھا چکا ہوں اذان نہیں دوں گا، جب اذان دیتا تو حضور میرے سامنے ہوتے، آج میں اذان دوں تو حضور میرے سامنے نہیں ہے، میں نے قسم کھائی ہے کہ میں اذان نہیں دوں گا۔ تو حضرت امام حسن حسین آئے، کہا چچا اذان دے دو نانے کے زمانے کی۔ حضرت امام حسن اور حسین کی بات پر کہا بیٹا تمہارے لیے قسم توڑتا ہوں اور میں اذان دوں گا۔ کھڑے ہو گئے اذان دینے کے لیے، جب اذان شروع ہوئی مدینے میں کوہرام کھل گیا، کہا بلال کی اذان سنائی دے رہی ہے، بلال کی اذان سنائی دے رہی ہے، کوہرام مچا۔ گھر کی عورتوں نے باہر آئی تو ایک بچہ لٹکا ہوا ہے ماں کے کمر پر، ماں کی کمر پر ایک چھوٹا سا بچہ لٹکا ہوا ہے، اور وہ کمر پر اپنی ماں سے پوچھتا ہے اماں بلال آ گئے، حضور کب آئے گے؟ اماں بلال آ گئے، اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کب آئیں گے؟ کیسا مزاج بنایا، کیسی محبت دلوں کے اندر ان بچوں کے ڈالی، کیسا اللہ کی محبت ان بچوں کے دلوں کے اندر ڈالی، قرآن کی کیسی محبت ان بچوں کے اندر ڈالی۔ ارے جب جتنے اولیاء اکرام جہاں تک جو ولایت کے دروازے تک گئے ہیں، جتنے خطب و ابدال اس ابدال کے راستے تک گئے ہیں، اس میں کردار وہ مثالی ماؤں کا ہے، وہ کردار مثالی باپ کا ہے، جنہوں نے اپنی تربیت کے اندر کمی نہیں کی، ہر اعتبار سے کھلانے میں حلال کا لقمہ کھلایا اور اللہ حلال کا لقمہ کھلایا، حرام سے اپنے اولادوں کو حرام کے لقمے سے بچایا، ایک چیز تربیت کے لیے ماشاءاللہ کی، جس کی بنیاد پر میرے محترم عزیز دوستوں فرماتے ہیں کہ ولایت کے اتنے اونچے درجے پر گئے اور اتنے بڑے اونچے مقام پر گئے۔ آج بھی اگر ہم لوگ فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے، ہم اپنے بچوں کے لیے تربیت کے لیے اگر ہم کوشش کریں گے تو میرے محترم عزیز دوستوں فرماتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی۔ تو اس لیے الحمدللہ آپ حضرات جو ہے الحمدللہ فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو ان مدارس سے مکاتب سے جوڑے۔ انشاءاللہ حضرت آ چکے ہیں، حضرت کی قیمتی باتیں سامنے آئیں گی، جو جتنی باتیں کہی گئی سنی گئی، اللہ ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ہوں سید منیر، سن میرے رب یہ دعا، میں ہوں سید منیر۔